یا الہی جب میں کہتا ہوں کہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ درود پاک صاحب حضرات، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔ واجب الاحترام گرامی قدر قرآن پاک کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیتا ہے۔ دنیا کے اندر بڑے بڑے فتنے پیدا ہو رہے ہیں۔ انہیں فتنوں تو ایک فتنہ یہ بھی کئی بار سامنے آیا کہ موت تو بعد ایک لمبی زندگی طویل، آخرت کی زندگی، موت تو بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ کیویں زندہ کرے گا۔ اصل کفار دا عقیدہ سی، یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، جس وقت اسی مر گئے، مٹی دے اندر مٹی ہو گئے، کون سانو زندہ کرے گا؟ ہر ذہن دے اندر یہ بات آندی ہے، تقاضا بشریت، یارو بندہ ختم ہو گیا، مٹی دے اندر مل گیا، دوبارہ اس مٹی دے ذرات نو جمع کر کے اللہ تعالیٰ کس طرح انسان نو بنائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ذہن اور عقیدے کے بارے دے اندر دو واقعات قرآن پاک کے اندر بیان فرمائے نے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنے گدھے پہ بیٹھ کے، اس وقت سواری گدھا، خچر، اونٹ ہوندا سی، گھوڑا۔ حضرت عزیر علیہ السلام اپنا کھانا تازہ بنوا کے، نال پین واسطے پانی لے کے، اپنے گدھے پہ بیٹھ کے جا رہے سن۔ رستے دے اندر ایک شہر بستی دیکھی، جیڑی بے آباد اور وہ چھتاں دیواراں دے اندر گریاں ہوئی سن، ویران۔ عزیر علیہ السلام نے اس وقت سوچیا کہ اللہ اس آبادی نو دوبارہ کیویں زندہ کرے گا، کس طرح آباد کرے گا، جبکہ یہ حالت اے ہو چکی ہے، نہ دیواراں موجود نے، نہ انہاں دے اوپر چھتاں موجود نے، نہ کوئی انسان موجود ہے۔ انسانی ذہن سی کہ یہ دوبارہ کس طرح زندہ ہوئے گا، یہ شہر بستی آبادی کیویں آباد ہوئے گی؟ بس یہ سوچدیاں جا رہے سن، ایک درخت کے تھلے جا کے لیٹ گئے، سستان واسطے، آرام کرنے واسطے۔ اپنا کھانا درخت دے نال بن دیتا،
گرم تک کھانا تر و تازہ. آپ نے گدے نو بھی ایک سائڈ تے بند دیتا تو خود حضرت عزیر علیہ السلام لیٹ گئے. زمین پہ لیٹ گئے. اللہ فرماندر زمین پہ لیٹ گئے. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اللہ نے انہوں نے موت دے دی تھی. انہوں نے روح قبض کر دی گئی. پھر سو گئے، یعنی موت آ گئی. 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال نہیں، 50 سال نہیں، 100 عام 100 سال عزیر علیہ السلام ستے ہیں. موت طاری ہو گئی. 100 عام 100 برس، صدی ایک. اللہ دا نبی پہ آئے. 100 سال کے اندر کئی تبدیلیاں آندیاں، سردی، گرمی، بارش، طوفان. 100 سال تو بعد اٹھایا حضرت عزیر علیہ السلام. اٹھا کے تے سوال کیتا فرشتے نے کہ حضرت کتنی دیر آرام کیتا، کتنی دیر ستے ہو؟ انہوں نے فرمایا یومن او بعض یوم، یا ایک دن ستا یا ایک دن تو بھی کام، کوئی حصہ میں نہیں ستا. عزیر علیہ السلام نبی نے سادہ عقیدہ ہے لکھاں ولی بن جان لیکن نبوت دے درجے نو نہیں پہنچ سکتے. تزمین دے اوپر لیٹے ہوئے نے موت آ گئی. نبی نو پتہ نہیں چلیا کہ میں 100 سال ستا رہا. اسی تے عقیدہ بنا کے بہ گئے ہیں مردے ساڑیاں گلاں سن دین، او تے ساڑیاں حاجتاں پوریاں کر دین. دیکھو نا قرآن دی دلیل ہے. اوپر زمین تے موت آ گئی. 100 برس ستے اٹھتے لیٹے رہے موت دی حالت دے اندر. جگہ اٹھایا یومن او بعض یوم. اللہ فرماتے نہیں عزیر تو 100 سال ستا رہے ہیں. 100 عام 100 برس. فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى. اپنا کھانا تے ویکھ جڑا لٹکایا سی درخت دے نال، کتے جلیا تے نہیں. 100 سال کو تھوڑا عرصہ ہوتا ہے. 24 گھنٹے دی کھانا کڑدا تو 100 برس. واہ اللہ تیری قدرت تو قربان. حضرت عزیر علیہ السلام نے کھانا اتاریا تے اسی طرح تر و تازہ سی جویں لیا کے لٹکایا سی. نہ گرمی نے کچھ کیتا، نہ طوفانہ نے کچھ کیتا. سردی گرمی رب دے کنٹرول دے اندر ہے. رب نہ چاہے گرمی کچھ نہیں کر سکتی، رب نہ چاہے سردی کچھ نہیں کر سکتی، رب نہ چاہے کائنات کا ذرہ ذرہ کچھ نہیں کر سکتا. پتا بھی درختاں دا حرکت نہیں کر سکتا اگر میرا رب نہ چاہے. یہ عقیدہ ہونا چاہیے مسلمان دا. ساری دنیا تے قبضہ کنٹرول کیدا ہے ایک اللہ. ساری کائنات دا جڑا نظام چل رہا ہے رب دی مرضی کے مطابق چل رہا ہے. اگر کوئی دوسرا رب ہوندا تے پھر فساد برپا ہو جاتا آپس دے اندر اور جنگ شروع ہو جاتی آپس دے اندر، فتنہ فساد شروع ہو جاتا. ایک
یک یکتا رب ہے۔ جس طرح حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ بازار چو گزرے سن، ایک ضعیف العمر اما بڑھڑی عورت چرخا لے کے بیٹھی ہے، چرخا جڑے ساڈے وسطن ہوندا سی، جے نال عورتاں سود کٹدیاں سن، تانوں بابے نوں پتہ ہوئے گا۔ چرخا لے کے بیٹھی ہے، چرخا کٹ رہی ہے۔ امام شافعی نے پوچھا اماں ساری عمر لگا دیتی چرخا کٹ دیا، کبھی رب دی بھی پہچان کر لیا کہ رب کون ہے؟ اماں نے جواب دیتا، کہنے لگی اے شافعی ایسے چرخے تو میں پہچان کیتی ہے کہ میرا رب ہے جڑا کائنات دا سارا نظام چلانے والا ہے۔ میں پہچان کیتی ایسے چرخے تو۔ پوچھے اماں کس طرح؟ کہنے لگی یہ چرخا ہے جب تک میں چلانی ہے چلتا ہے، میں چھڑ دینی ہے رک جاتا ہے۔ اگر چھوٹا جا چرخا میرے چلان تو بغیر نہیں چلتا، تے کائنات کا چرخا بھی کوئی چلان والا ہے تے چلتا ہے۔ سردی تو بعد گرمی آ رہی ہے، گرمی تو بعد سردی آ رہی ہے، رات تو بعد دن آ رہی ہے، دن تو بعد رات آ رہی ہے نا نظام؟ بہار تو بعد خزاں آ رہی ہے، خزاں تو بعد بہار آ رہی ہے۔ کوئی ایسی ذات ہے جڑی اینو چلان والی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، رات دن دے اندر تبدیلیاں کرنے والا کون ہے؟ میرا اللہ۔ سردیاں آ جان راتاں بڑیاں ہو جاندیاں نے، دن چھوٹے ہو جاندے ہیں۔ گرمیاں آ گئیاں دن بڑے ہو گئے، راتاں چھوٹیاں ہو گئیاں۔ انہاں دے اندر یہ تغیر تبدل کرنے والا کون ہے؟ کمی بیشی کرنے والا کون ہے؟ انہوں مالک الملک کہتے ہیں، خالق کائنات کہتے ہیں۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام فرمایا کھانا دیکھ اپنا۔ عزیر علیہ السلام نے کھانا لا کے دیکھیا، اتار کے دے اسی طرح تر و تازہ۔ اللہ نے فرمایا عزیر دیکھ سڑیا تے نہیں، بدبو تے نہیں پیدا ہوئی؟ نہیں اللہ میاں۔ فرمایا ہن اس آبادی ون ویکھ جدے بارے تو کیا سی یا اللہ آبادی کدی آباد ہوئے گی، اس سے بھی کدی موسم بہار آئے گا، دوبارہ زندگی۔ اور ویکھ اللہ تعالیٰ نے 100 برس بعد او دوبارہ او شہر نو آباد کر دیا۔ اور پھر اللہ فرماندا ہے فانظر الی الحمار، اپنا گدھا ویکھ۔ ویکھیا تے کچھ نہیں یا اللہ کچھ نہیں، فرمایا ہنے ویکھ ختم ہو چکیا جے، مٹی دے نال مٹی ہو گیا، ہڈیاں ختم ہو گئیاں۔ جویں انسان قبر دے اندر دی ہڈیاں نو مٹی کھا جاندی ہے، لیکن بعض خوش نصیب ایسے لوگ ہوندے نے جنہاں دا جسم اسی طرح محفوظ رہندا ہے جس طرح ہن دفن کیتا ہوندا ہے۔ چند دن ہو گئے، انہوں نے نرتے بھی دکھایا ایک حافظ قرآن جڑا فوت ہویا 10 سال تو بعد، دی قبر دے اندر پانی دا خطرہ پیدا ہو گیا۔ انہوں نے کیا میاں علاقے والیاں نے اس میت نو کڈو، کڈ کے کسی اور جگہ تے منتقل کرو۔ انہوں نے قبر کڈی اور انہوں کھولیا قبر نو، کفن چہرے تو اتاریا، حافظ قرآن اس طرح سے جنہیں ہونے ستا پہ آئے۔ او دے چہرے تے اس طرح دیا مسکراہٹاں سن جویں بندہ مسکراندا سوندا ہے، کسے نے سچ آکھیا نہ کہ اللہ دی سمی میلی نہیں ہوتی، زمل میلا نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور نبی کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔
پھر تو نقطہ نکلیا میاں لاہور والے، اگر ایک 1400 سال تو بعد حافظ قرآن ہوتا 10 سال تو بعد نہ چہرہ بدلیا، نہ ہوتا کفن میلا ہویا، نہ جسم خراب ہویا، تیرو نبی دے صحابہ جڑے میرے محبوب دے شاگرد نے، میرے محبوب دے جانسار نے، جنہاں نے کملی والے نو انہاں دی محفل دے اندر بیٹھ کے تے زیارت کی ہے، میرے نبی دی صحبت حاصل کی تھی، خدا دی قسم ہے سادہ عقیدہ مسلمانہ دا قیامت آ سکتی ہے، انہاں دا نہ جسم خراب ہو سکتا ہے تے نہ کفن خراب ہو سکتا ہے نا مسلمان دا عقیدہ بعض ایسے اندر ویکھی دے شکلہ بدل چاہتی ہے۔ میں ایسا بندہ بھی ویکھے تھاندار سی، اس ویلے فوت ہویا، انہوں جسے غسل دین لگے کہ شکل بدل گئی، اللہ معاف فرمائے، پتہ نہیں کیڑا گناہ کیتا سی اس آدمی نے، شکل بدل گئی، گھر والے ڈر گئے، کہنے لگے ہیں کہ پڑ گئے، غسل دین واسطے کوئی اگے نہ آوے، مول صاحب کو گئے، مول صاحب ساڑا بندہ مر گیا تے شکل بدل گئی ہے، مول صاحب آئے تو اللہ توبہ کیتا، شکل پھر اصلی حالت جا گئی، غسل دیتا گیا، کفن دیتا گیا، پیر محل دے علاقے دے اندر دفن کیتا گیا، دفن کرنے واسطے اس ویلے گئے، بظاہر قبر بڑی ہوئے، جدوں وچ اونوں پان میت نوں پان تے قبر تنگ ہو جائے، وہ پھر باہر کڈن بیچارے، پھر قبر نوں ہور وسیع کرن، پھر میت نوں پان تے پھر میت وہ قبر چھوٹی ہو جائے، پھر مدرسے تو طالب علم بلائے گئے، پڑھائی کرائی گئی قرآن پاک دی، بچیاں نے پڑھیا، دعا کی تھی، پھر قبر دے اندر لٹایا گیا، اللہ معاف فرمائے، اجے دفن کر کے پیچھے ہی ہٹے، ایک باب رولا جو آیا تے اگ پہلی اس قبر، پتہ نہیں کیڑا کسی دا حق کھاتا سی، ظلم کیتا سی، ظلم کے بڑا سی چیز ہے، رب کبھی معاف نہیں کرتا، اس طرح دے بھی گناہ ہو جاتے ہیں بندیاں کولوں۔ بہرحال حضرت عزیر علیہ السلام نے اللہ فرماندن وانظر الی الحمار، اپنے ذرا جانور دے ویکھ، گدھے ول ویکھ، اسی اینو کس طرح آنی وانظر الی العظام ثم نکسوها، اور لحمہ اسی کیویں اینو دوبارہ زندگی عطا فرمانے۔ عزیر علیہ السلام ویکھن لگ گئے، اللہ نے اس گدھے نو ہڈیاں نال ہڈیاں جوڑ دیتیاں، اس طرح ایک ہڈی آ گئی، پھر دوسری آ گئی، تیسری آ گئی، حضرت عزیر علیہ السلام دے ویکھ دیاں ڈھانچہ تیار ہو گیا، پھر اس دے گوشت چڑھ گیا، پھر اس دے کھلڑی چڑھ گئی، پھر انہیں اپنے مخصوص آواز نکالنے شروع کر دیتی، اللہ فرماندے نے وَعَلَّمَ، وہ تو پتہ چل گیا اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ دے نبی عزیر علیہ السلام نو پتہ لگ گیا، اور اسے ویلے پکار اٹھے، یا اللہ میں جان گیا، مجھے پتہ لگ گیا تو ہر چیز سے قادر ہے، اور تجربہ تو جو چاہے کر سکتا ہے، تو زندگی تو موت دے سکتا ہے، تو موت تو زندگی عطا فرما سکتا ہے۔ یہ رب نے کنٹرول کیا۔ صحابی رسول جا رہے سن سفر دے اندر، خچر کول سی، موت دا وقت آ گیا، خچر دا مر گیا بیچارہ، بعد نے گدھا بھی دکھیا، مر گیا، سفر اگلا بہت زیادہ سی۔ صحابی رسول نے تو نفل پڑھے، دعا کی تھی، اللہ تو مارنے پہ بھی قادر ہے، تو زندہ کرنے پہ بھی قادر ہے، یا اللہ میں نے ابھی سفر کرنا ہے، میرے پاس سواری نہیں ہے، تو خالق ہے، مالک ہے، یا اللہ میری سواری کو دوبارہ زندگی عطا فرما دے۔ اللہ کے سامنے دعا کی، اللہ نے اس جانور کو دوبارہ زندہ کر دیا۔ ادھر عقیدہ ہے، ذہن ہے
کہ موت تو بعد دوبارہ زندگی کیسے دوبارہ عطا ہوئے گی، بندہ زندہ کس طرح ہوئے گا؟ ایک زمانہ جاہلیت کا عقیدہ ہے، سادہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موت تو بعد دوبارہ اس انسان نو اپنی قدرت نال دوبارہ زندگی عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے میرے کو ہونٹے تیرا سانچہ موجود ہے، اور بھائی مانا میرے کو تے دل میں اوہ بڑا جب تیرا سانچہ ہی کوئی نہیں سی میرے کو، کوئی نقشہ نہیں سی میرے کو، بغیر نقشے تے تو بنایا، ماں نے پیٹ دے اندر بنایا، جتھے کوئی کاریگر کاراگری کر ہی نہیں سکتا ماں دے شکم دے اندر۔ دیکھو نا کس طرح تین اندھیریا دے اندر اللہ نے سانو پیدا کیا، ماں دے شکم دے اندر کوئی بندہ تصور کر سکتا ہے؟ پھر اپنا نقشہ دیکھ، اپنی چہرہ دیکھ، آئینہ دیکھ کے اپنی تعریفاں کرنیاں شروع کر دینا، میری آنکھ سونی، میرا رخسار سونا، میرے لب سونے، میرا حسن و جمال سونا، اور ظالمہ کدی اوہدا بھی نام لیا کر کے جنہیں تینوں سب کچھ عطا کیا جائے گا۔ ایک آنکھ ضائع ہو جائے لکھاں روپیہ لیا دیو، آنکھ دوبارہ نہیں مل سکتی، دند ٹوٹ جان دوبارہ اصلی دند نہیں مل سکتے۔ اس طرح ہی ہے نا، تو رب دا کتنا ساڈے تے کرم ہے، کتنی رحمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے سانو آنکھیاں عطا فرمائیاں، اللہ نے سانو لب عطا فرمائے، اللہ سانو قوت سماعت عطا فرمائی، قوت بصارت عطا فرمائی، اللہ نے زندگی عطا فرمائی، اور تیری زندگی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تیری ماں دی گود تو لے کے قبر دی گود تک میری نعمتاں نو گردا جا، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تو ختم ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، مٹ سکتا ہے ظالمہ، لیکن میری نعمتاں دا شمار نہیں کر سکتا۔ میں رب تیرے تو کچھ نہیں منگتا، کوئی سوال نہیں کرتا، ایک کوئی گل کہنا، میرا کھا کے میرے گڑ گایا کر، میرا کھا کے میرے سامنے چکیا کر، میرا کھا کے میری تعریفاں کر لیا کر، ایک کوئی گل کیا کر، الحمدللہ رب العالمین، بس میں انی چی خوش ہو جانا۔ اور میرے کو تو خالی بھی چوڑی لے کے آنے تھے، میں تینوں پڑھ کے واپس بھیجا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماندہ نے پھر حضرت عزیر علیہ السلام نے وسا بکھایا، موت تو بعد 100 سال تو بعد دوبارہ زندگی عطا فرمائی۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے الم تر الی الذی ابراہیم، آپ نے آکھیا اللہ میاں میں تیرے تو ایک سوال کرنا چاہنا، پوچھنا چاہنا، رب ارنی کیف تحیی الموتى، یا اللہ تو دوبارہ زندگی تے کیویں عطا فرمائے گا، دوبارہ زندہ کیویں کرے گا؟ اللہ نے فرمایا قال اولم تؤمن، کیا تینوں یقین نہیں؟ قال بلا، یا اللہ کیوں نہیں مانو یقین ہے، میں تیرا خلیل ہاں، میں انکار تے نہیں کر سکتا، میں پتہ ہے موت تو بعد زندگی آنی ہے، لیکن بلا کے تطمئن قلبی، یا اللہ میرے دل نہیں مانتا، دل نو یقین نہیں آندا، جو کہنے نا ہو جانا پر میں دل نہیں مانتا، یا اللہ میرا دل نہیں مانتا، کرا کہ اللہ فرماندے نے اچھا فرشتہ کر 4 جانور لے، پرندے پرواز کرنے والے 4 جانور لے، ابراہیم پھر یا اللہ انہاں نو اپنے کول رکھ، انہاں نو اپنے نال مانوس کر، تاکہ تیری عطاواں نو سمجھن لگ جان، تیری آواز نو سمجھن لگ جان، تیرے اشاریاں نو سمجھن لگ جان، پھر انہاں نو ذبح کر کے انہاں دے ٹکڑے ٹکڑے کر کے 4 پہاڑاں تے انہاں نو پھیلا دے، انہاں دا کیما کٹ دے، انہاں نو کوئی اس پہاڑ تے، کوئی اس پہاڑ تے، کچھ اس پہاڑ تے، سارے جانوراں دا گوشت نو مکس کر کے اور 4 پہاڑاں تے انہاں نو بچھا دے، انہاں نو رکھ دے، انہاں دی سریاں پکڑ کے پھر انہاں دی آواز دے، ویکھی وہ جانور کس طرح دوبارہ زندہ ہو کے آندے۔ کیا بات، اللہ دی قدرت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 جانور لائے،
انہوں اپنے ناکول رکھیا کچھ عرصہ تاکہ میرے اشارے سمجھن لگ پین، میرے نہ مانوس ہو جان، جانور پرندے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو اشارہ سمجھن لگ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے چھری پھیر دیتی، ذبح کیتا انہوں نے، تو نہ گوشت بڑھایا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے، قیمہ کٹ دیتا، پھر انہوں نے پہاڑا تے اس پہاڑ تے 4 پہاڑا تے انہوں نے گوشت رکھ دیتا مکس کر کے، سُمَّدْعُوهُنَّ سَایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں دیا آواز کے پکاریا، انہاں نے سُمَّدْعُوهُنَّ، اور ادھر ابراہیم علیہ السلام نے پکاریا، اللہ فرماتے ہیں فوراً او ٹکڑا نکلدا، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، جیڑے جانور دے گوشت دا ٹکڑا سے او کیمے چوں باہر نکلیا، جانوراں دے نال آ کے جڑنا شروع ہو گیا، ویکھ دیا دوبارہ جانور بن گئے تو زندہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، دوبارہ زندہ ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں میں دوبارہ دکھا دیتا ابراہیم ویکھ جویں میں انہاں جانوراں نوں دوبارہ زندہ کرنے تے قادر ہاں، میں انسان نوں بھی دوبارہ زندہ کرنے تے قادر ہاں۔ اس واسطے اپنے آپ نوں سمجھیا کر، کل قیامت دا دیہڑا ہوئے گا، میں تو قبرہ چوں اٹھاواں گا، ہائے قبرہ چوں اٹھاواں گا، عالمت نفس ما قدمت و اخرت، اس ویلے تو سمجھ جائے گا، تینوں پتہ چل جائے گا، علم ہو جائے گا کہ پیچھے چھڑ کے ہے کی اگے بھیجے اپنے واسطے۔ اگے جا کے کوئی لمبا سفر نہیں، اے اکھاں کھلیاں نے، اے جہان اگے، او پتہ نہیں کتھے، آنکھ اے بند ہوئی، اے ختم ہو گیا تے اگلا سامنے آ گیا، اے پردہ ہے کہ چھوڑا دیا کچھ نہیں۔ اس واسطے میاں او دے واسطے بھی غور کرے کر، اوتھے پوچھ ہوئے گی، ایک ایک لمحے دا تیرے کو حساب ہوئے گا، اے لمحہ کے میں گزارے ہیں۔ وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا، اللہ دا قرآن کہندا ہے جڑے کافر ہون گے، بے ایمان، گناہگار، سیاہکار تے منکر، اللہ دے فرشتے جویں آ دنیا دے اندر اپنے جانوراں نوں ہانک دیو اپنی چھڑی دے نال، اس طرح اللہ دے فرشتے انہاں کافراں تے بے ایماناں نوں ہانک ہانک کے لے جاندے ہون گے جہنم دے وال۔ اللہ اکبر، الى جہنم زمرا، گروہ گروہ، جماعتاں جماعتاں بنا کے جاندے ہون گے، حتی اذا فتحت ابوابها، حتی کہ جہنم دے دروازے تے پہنچن گے، وقال لهم خزنتها، جڑے اوتھے دروغہ جہنم ہون گے، جڑے اوتھے دربار کھڑے ہون گے، وہ کہن گے ٹھہرو پہلے ساڈے سوالاں دے جواب دیو۔ کی تواڈے سوال نے؟ وہ کہن گے الم یاتکم رسل منکم، او بھائی مانو تواڈے والا اللہ دے نبی نہیں آئے سن، رسول نہیں آئے سن، تواڈے اگے آتا پڑھ پڑھ کے تانوں سنایا کہ نہیں؟ اس دن دا خوف تواڈے دل وچ پیدا کیتا کہ نہیں؟ قیامت آئے گی، حساب و کتاب ہوئے گا، سورج سوانے دے ہوئے گا، زمین کے لئے تانبا آگ دے رکھیا ہوئے تو سرخ ہو جاندہ، زمین اس طرح ہوئے گی، ہر بندہ اپنے پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا، شرابور ہوئے گا، کوئی گٹیاں تک ہوئے گا، کوئی گوڑیاں تک ہوئے گا، کوئی رانہ تک ہوئے گا، کوئی پیٹ تک ہوئے گا، کوئی گلے تک ہوئے گا، کوئی پورا کا پورا اپنے پسینے دے اندر ڈوبیا ہوئے گا۔ ایسا ہولناک منظر ہوئے گا۔ 70,000 سال دا ایک دن ہوئے گا۔ یہ کہانی نہیں، قرآن دا فیصلہ ہے۔ 70,000 سال دا ایک دن، گناہگار بیچارے مادر ذات دکے ہون گے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے عرض کی تھی محبوب اوتھے شرم حیا نہیں آئے گی، ہر بندہ ننگا ہوگا۔ حضور نے فرمایا عائشہ اوتھے اتنی ہوش ہی کیوں ہونی ہے، دوسرے والے دیکھ کر دی ہوش ہی نہیں ہوش، ایسا کوئی ہولناک منظر ہوئے گا۔ یہ کہانیاں نہیں اسی سمجھتے ہیں مولوی آپ پیڑیاں کر دیں، قرآن پڑھ کے دیکھو، جڑا بندہ
دنیا تو چلے جاندہ وہ دی قیامت شروع ہو جاتی ہے. قبر انتظار کا ہے قیامت دی. جب بندہ بیٹھتا انتظار دے اندر بات ہونا ہے کہ گڈی آ جائے گی. اسی انتظار سے بیٹھے ہیں قبر دے اندر قیامت کدوں آ جائے گی. میرے آقا نے فرمایا قبر نو مٹی دا ڈھیر مت سمجھو، یا جہنم دے گڑیا چو گڑا ہے یا جنت دے باغا چو باغ ہے. جیو جے اعمال ہون گے وہ جا سلوک ہوئے گا، اعمال کے مطابق سلوک ہوئے گا. سیدہ فاطمہ الزہرا کہو رضی اللہ تعالی عنہا. میں اکثر تذکرہ کرتا کون فاطمہ؟ حافظہ عالمہ فاطمہ، نبی دی لخت جگر فاطمہ، حسن حسین دی اماں فاطمہ اور دختر پیغمبر فاطمہ. کون فاطمہ؟ علی زوجہ علیہ مرتضی فاطمہ، جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ. میرے آقا فرماندے نے فاطمہ بیٹا اس مانتے نہ بیٹھی رہی میں امام الانبیاء دی بیٹی ہوں. نہ بیٹا جو عمل کرو گے وہی تواڈے کام آنے گے. آخری وقت آ گیا، دفن کیتا گیا حضرت فاطمہ نے. آج دی عورت نہیں، سیدہ فاطمہ. اللہ اکبر. دفن کر کے صحابی رسول کھڑا ہو گیا تے قبر نو مخاطب کر کے کہندا ہے اے قبر تین معلوم ہے آج کون تیرے وچ آئے، بیٹی رسول اللہ دے تے حسن حسین دے ماں. قبر تو آواز آئے کہ ہاں قبر نانو معلوم ہے آج کون میرے بچ آئے. ایتھے حسب نسب دی لوڑ نکوئی، ایتھے عملہ نال رہائے. ایتھے عمل چنگے ہو جاتے ہیں، ایتھے عمل کے نال فیصلہ ہوئے گا. ایتھے حسب دی لوڑ نہیں، نسب دی لوڑ نہیں. ایک ہی صف پہ کھڑے ہو گئے، محبوب تو آیاد، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ ان کے پاس. میرے دوستو دنیا جا رہی ہے، تھوک دے حساب دے نہ جا رہی ہے. مر رہے لوگ، آخر ساڑی باری آنے کے نہیں آ رہی. آنی ہے نا. اللہ اکبر. ساڑھا ایک بندہ اپنا سجن مکان تیار کر رہا سی، بڑے زبردست. میں کئی بار یہ کیا بھائی یاسین یار نماز پڑھے کر. بس قاری صاحب مکان بن گئے تھے میں نماز شروع کر دیں. میں کہا جی پتہ نہیں پھر بہت آ جائے. کہتا نہیں انشاءاللہ میں نماز شروع کروں گا. جی روزانہ انہیں ڈیٹیا ہونا، غصہ پایا ہونا اپنا بڑا زبردست انداز سے. خدا دی قسم جس دن مکان بنیا ادھر جنازہ اٹھ گیا سی. جس دن مکان بن کے تیار ہو گیا اس دن جنازہ اٹھا پیا سی. بچے رو رہے سن، کہندے ساڈے والد صاحب نے 6 مہینے بیٹھ کے آپ مزدوراں دے کول مزدوری کروائی اس آستے کہ میں بچیوں تانوں مکان ہور دینا، میں ایتھے ٹھہرنا ہے. کی پتہ سی اور تیرے موت ہاں جی ادھروں مکان بننا تے تیری اگے تیاریاں ہو جانیاں. حضرت شیخ سعدی کا رحمت اللہ بعد میں اور بھی نام لکھے. اللہ دا بزرگ سی. ایک بندہ ملنے واسطے آیا، جاندا نسی شکل تو بندہ کون ہے. خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ السلام. خواجہ حسن بصری نو ملنے واسطے آیا، شکل تو واقف نہیں سی. آ کے تے بابا جی دا خیمہ لگیا ہوا ہے. تے بابا جی نو پوچھتا بابا جی میں نے آبادی میں جانا، آبادی کہاں ہے؟ بابا جی نے قبرستان پر ٹور دیتا ہوا بیٹا ادھر آبادی ہے تو چلے جاؤ. وہ بندہ کیا آگے قبرستان. بندہ بڑا غصہ آیا کہ بابا چنگا خوبصورت سی، روحانی چہرہ سی، لیکن جھوٹ بولنا شرم نہیں آئی. آگے بابا نو گربات تو پھڑ لیا. بابا اپنی شکل ویکھ، اپنی روحانیت ویکھ، اپنا چہرہ ویکھ. ہاں جی وہ کہندے ہوندے ہیں چہر شکل کرتوتا کیا کافرا تے کام کرتوتا تیرے اپنے شکل دے ویکھ تے جھوٹ بولنا شرم نہیں آئی. ایک تھپڑ ہی مارتا بابا جھوٹ بولیا. بابا جی خاموش رہے.
اگے گیا کسی اور نے پوچھا بھی میں نے خواجہ حسن بصری کو ملنا ہے. انہوں نے کہا جی وہ قبرستان کے پاس خیمہ لگا ہوا ہے وہ خواجہ حسن بصری کا خیمہ ہے. وہ پریشان ہو گیا جو بابا جی میں مار کے گیا میں وہ نال اتنا برا سلوک کر کے آیا. خیر بابا نے میں چنگی نہیں کی تھی. واپس آیا بابا جی کو آ کہنے لگا بابا جی پہلے تو معافی مانگدا میں تواڈے ہاتھ اٹھایا تہاڈا گریبان پکڑیا تہاڈی میں گستاخی کیتی بے ادبی کیتی لیکن تسی بھی چنگی نہیں کیتی جھوٹ بولیا. فرما بیٹا میں نے کون سا جھوٹ بولا ہے؟ میں نے کہا تھا آبادی کس طرف ہے آپ نے مجھے قبرستان بھیج دیا. خواجہ حسن بصری کی آنکھوں میں آنسو آئے. فرمایا بیٹا مجھے یہاں بیٹھے 40 سال ہو گئے ہیں. کتنے سال؟ 40 سال ہو گئے. میں نے دیکھا لوگ ادھر سے آ کر ادھر آباد ہو رہے ہیں. میں نے کبھی نہیں دیکھا کوئی بندہ ادھر سے جا کر ادھر آباد ہوا ہو. اصل آبادی قبرستان ہے. مکانات اجڑ ہیں بستیاں خالی ہو رہی ہیں قبرستان آباد ہو رہے ہیں. کل جڑے ساڈے وچ بیٹھے سن محفلاں دی آدو قبرستان دی زینت بن کے لیٹے ہوئے. اس واسطے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا اور پل کی خبر نہیں. ساڑیاں آساں ساڑیاں امیداں لمبیاں ہو چکی ہیں. میرا مکان پکا ہو جائے میری نوکری پکی ہو جائے میری گڈی میرے نام پکی ہو جائے اپنا پتہ ہی نہیں کتنا پکا ہے پتہ نہیں گھر جانا بھی نصیب ہونا کہ نہیں ہونا. اس واسطے میاں آخرت کی فکر کر. اور وہ فرشتے جڑے جہنم دے دروگا ہون گے پوچھن گے الم یاتکم رسول منکم تہاڈے نال نبی آئے کہ نہیں رسول آئے کہ نہیں تہاڈے نال انہوں نے آیتاں پڑھ پڑھ کے سنائیاں کہ نہیں سنائیاں. علماء نہیں تانوں دستے گئے اس دن دا ہول لاکھ منظر تو سامنے بیان نہیں کیتا. وہ کہیں گے قالوا بلا کیوں نہیں یار کرتے رہے اسی ایویں ہی سمجھتے رہے. ہائے ہائے اسی کہندے رہے مولوی کا کام ہی ہوندا ہے اور کی ہوندا ہے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے ناری جنتیاں کا بھی تذکرہ کیتا. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا. نیک لوگانوں کے فرشتے لے کے جان گے اور اللہ اکبر حتی اذا جاء فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها. اے ٹر دے جنت کے دروازے تے پہنچن گے دروغہ جنت دربان نگہبان دوروں میں کہ کہیں گے سلام علیکم. سبحان اللہ کہتے ہو دوروں کہیں گے میاں تواڈے تے اللہ دا سلام ہووے ساڈا بھی سلام ہووے. سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین. داخل ہو جاؤ جنت کے اندر ہمیشہ واسطے. جنت تواڈے انتظار دے اندر ہے. جنت دے محلات تواڈے انتظار دے اندر نے. حوران جنت تواڈے انتظار تے بیٹھیاں ہوئیاں نے. خدا دی قسم ہے جنت دا ایک ایک جڑی چیز ہوئے گی تواڈا انتظار کردی ہوئے گی. وقت نہیں میں کھل کے بیان کراں بس یہی گل سوچ لو موت دا کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے. ہاں جی اس واسطے 4 دن کی زندگی میں نہ اتنا اچھل اچھل کے چل یہ راستہ چلو چل کہ ہے ذرا سنبھل کے چل. اللہ مینوں اللہ تانوں اللہ سانو آخرت دی فکر کرنے دی توفیق عطا فرمائے.